امریکہ اور ایران کی حالیہ جنگ کی وجہ سے پاکستان انجینئرنگ سیکٹر میں آپ کو کیا سیکھنے کو مل رہا ہے اور اس میں کیا مواقع پیدا ہوتے ہیں ہمارے یہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی ہو یا ایران امریکہ کی ہو، تو زمینی لڑائی نہیں لڑی گئی اور نہ ہی روایتی جنگ لڑی گئی. یہ میزائل ٹو میزائل جنگ لڑی گئی، جو کہ ثابت کرتی ہے کہ یہ پیورلی ٹیکنالوجیکل بیسڈ جنگ تھی. تو ان ریسنٹ جو وارز ہیں، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اب جو مزید کبھی اگر زندگی میں یا دنیا میں جنگ ہوتی ہے تو وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہی ہوگی اور روایتی جنگ اب ختم ہو چکی. تو ظاہری بات ہے، اس سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری اس ٹائم جو انحصاری ہے دفاعی طور پہ ٹیکنالوجی کی، وہ ظاہری بات ہے ہم چائنا پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ بہت ساری اکوپمنٹ پروڈکٹس ہم ڈیفینس کا جو ہے وہ باہر سے لے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیورلی وار کے حوالے سے انجینئرنگ کو لنک کر کے پوچھا جائے تو یہی ہے کہ ہمیں اپنی سیلف پروڈکشن آف وار اکوپمنٹ، آف ڈیفینس اکوپمنٹ بڑھانی چاہیے، تاکہ ہماری جو ہے وہ دوسرے ملکوں پہ انحصاری کم ہو اور ہم اسے کہتے ہیں انگلش میں کہ سیلف سسٹینیبل ہو سکیں ود ریسپیکٹ ٹو ڈیفینس اینڈ وار پروڈکٹس. اور میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ظاہری بات ہے، جب آپ کسی بھی وار پروڈکٹ کو بنانے کے لیے جاتے ہیں، انڈسٹری لگانے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کو بہت سارے فنڈس کی ضرورت ہے. اور یہ وہ فنڈنگ ہے جو کہ کوئی بینک یا کوئی عالمی طاقتیں نہیں کریں گی آپ کو. تو اس کا کیا حل ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہمیں صرف وار پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہی اپنی جو انڈسٹری ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں اور پیچھے انڈسٹریز کھڑی کرنی ہے، جو کہ ملک کی اکانومی کو بھی اٹھائیں گی، لیکن آف کورس آپ کو جو ہے کیسے کہتے ہیں ڈیفینس پروڈکشن کے لیے بھی آپ کو کافی فنڈز ریکوائر ہوتے ہیں، لیکن جس طرح جیٹس ہیں، میزائلز ہیں، ان کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر انڈسٹری کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے، خواہ وہ مینوفیکچرنگ سے لنکڈ ہو یا وہ کنسٹرکشن سے لنکڈ ہو یا کسی بھی ایکسپورٹ آئٹم سے لنکڈ ہو. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہر انڈسٹریل سیکٹر کو ڈیو امپورٹنس دیتے ہوئے ان کو سپورٹ کریں. فار ایگزامپل میڈیم اور لارج اور اسمال انڈسٹری میں جس طرح ہماری ٹیکسٹائل ہے یا اسپورٹس کی انڈسٹری ہے یا سرجیکل اکوپمنٹ کی ہے، تو دن بدن یہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. تو ان کو سپورٹ کر کے ایکسپورٹس دوبارہ واپس بڑھانی چاہیے تاکہ ہم ریونیو جنریٹ کر سکیں. اور پھر ایک بہت بڑا شیئر کنسٹرکشن انڈسٹری کا ہے. ہماری کمپنیز انفارچونیٹلی گلف میں، افریقہ میں اور سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا میں نظر نہیں آتی، جبکہ ہمارے ہمسایہ ممالک انڈیا جو ہے اس کی بہت ساری کمپنیاں ایز اے کانٹریکٹر ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا اور جسے کہتے ہیں کہ ایون افریقہ کے اندر کام کرتی نظر آتی ہیں، اور اب چائنیز کو کمپیٹ کرتے ہیں وہ انڈینز. تو ہماری کوئی کمپنی انفارچونیٹلی جو ہے وہ ورلڈ وائڈ اتنی نہیں نظر آتی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہماری بڑی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان کو سپورٹ کریں اور جو ہے ان کے لیے راستہ بنائیں کہ وہ دنیا بھر میں کمپیٹ کر سکیں، اور اس سے ظاہری بات ہے ریونیو بھی جنریٹ ہوگا، اور جو ہمارے یہاں چیزیں ڈیولپ ہو گئی ہیں، بے روزگاری کے مسائل وہ بھی حل ہوتے جائیں گے. تو وہ ایک کام سیدھا ہونے سے اور بھی بہت ساری چیزیں جو پیرلل ٹھیک نہیں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. اور اسی طرح اگر آپ ایکسپورٹ کی بات کریں تو ہم ایک ایگری بیسڈ کنٹری ہیں، تو ہر سال ہمیں گنے کی قیمت کا مسئلہ پڑا رہتا ہے اور ہم لوکلی اتنا مسئلہ حل نہیں کر پاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو ایگریکلچر ایکسپورٹ ہیں پہلے پروڈکشن بڑھائیں تاکہ ہماری ایگریکلچر ایکسپورٹ بڑھ سکے. اور جس طرح اور بھی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ آئٹمز ہیں، جس طرح ڈیری ہو سکتی ہے یا میٹ ہو سکتا ہے. مطلب ہندو مذہب میں گائے کی قربانی کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر آپ گلف کے اندر مثال ہے کہ سب سے بڑا ایکسپورٹر دیکھیں میٹ کا تو وہ انڈیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسپورٹ کے آئٹمس ہم ایزیلی فوری بنا سکتے ہیں، اس میں ایگریکلچر بیسڈ آئٹمز ہیں، ڈیری ہے، اس کے اندر میٹ ہے، اس کے اندر فشز ہیں، اس کے اندر سی فوڈ ہے. تو یہ ہم فوری طور پہ اس کی ایکسپورٹ کر کے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. باقی تو ٹیکسٹائل ہے، باقی تو چل ہی نہیں ہے اور ان کو تو بوسٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہم
ڈیولپ کر کے ان کو فوری طور پہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن جس بھی شعبے کی بات ہو، انجینئرنگ اس کے اندر بارہ انوالو ہے، چاہے وہ میٹ پروسیسنگ ہو یا ویجیٹیبل اسٹوریج ہو یا کنسٹرکشن ہو یا ٹیکسٹائل ہو یا ڈیفینس ہو. تو ظاہری بات ہے اگر کوئی بھی انڈسٹری چلتی ہے، بوسٹ کرتی ہے، تو انجینئرنگ سیکٹر آف کورس بوسٹ کرے گا.